الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صدق اللہ العظیم. معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس مالک دو جہاں کی طرف سے ہمارے لیے یہ بڑا انعام ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم ایمان والے ہونے کے ناطے ہم اس کی مکمل قدردانی کا معاملہ کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کے روزوں کا اہتمام کریں اور رات کی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جب روزہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، تو اتنا اہم روزے کے معاملے کو کسی بھی چیز میں غیر احتیاطی طور پر نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کے اصول و ضوابط جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام کی موجودگی میں مکمل طریقے سے اس کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس کا حق مکمل طور پر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. خاص طور پر ہم مسلمان الحمدللہ روزہ تو رہتے ہیں، کچھ ایسے غیر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں جس کی وجہ سے، غیر احتیاطی اعمال کی وجہ سے بعض مرتبہ روزہ تک ضائع ہو جاتا ہے. روزے کا فرض روزے کا جو ثواب ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا. خاص طور پر سحری کے معاملے میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ٹائم ٹیبل یعنی سحری کا آخری وقت جو نکالا ہے، اور احتیاطی طور پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے علماء کرام احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کرنے کے لیے ٹائم بناتے ہیں. مگر دیکھا یہ جاتا ہے کچھ نادان یا لاعلم حضرات جو روزہ تو ماشاءاللہ پابندی سے رہتے ہیں مگر سحری کے معاملے میں غیر احتیاطی عمل کرتے ہیں. خاص طور پر کچھ لوگ جو ہے اپنے علاقے کی مسجد کی اذان ہونے تک سحری کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل نامناسب عمل ہے. اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ان کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. مثلا فجر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر کسی مسجد میں 5-10 منٹ 15 منٹ کے بعد اگر اذان دی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی اذان دینے تک اگر کوئی کھائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ روزے کے شروع ہونے کے بعد کھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس کا روزہ مکمل طریقے سے ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کو برکت کہا ہے، اور ایک صحابی جب سحری کے وقت میں جب آپ سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آؤ برکت کا کھانا، سحری کا کھانا کھاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری غیر احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، یعنی غیر احتیاطی عمل کی وجہ سے کچھ لوگ جو اذان کے ہونے تک جو اپنے اپنے علاقائی مسجدوں میں اس طرح کی اذان ہونے کی وجہ سے جو ہے روزہ ضائع ہو جانے کا مکمل طریقے سے اندیشہ رہتا ہے. اور اسی طرح سے میرے معزز ساتھی، کچھ ساتھی ایسے ہیں جو بہت پہلے ہی سحری کھا لیتے ہیں، جیسے کوئی 3 بجے اٹھ کے کھا لیے، 3:30 بجے اٹھ کے کھا لیے، پھر اس کے بعد سو گئے. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ سحری کو آخری وقت میں کھایا جائے، اور یہی مستحب ہے. سحری کا جو آخری وقت ہے اس وقت میں کھانا نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سحری آخری وقت میں کھاؤ اور افطار اول وقت میں کرو. اس میں ہمارے لیے بھی سہل اور آسانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات فرما کر یہ ہمارے لیے سہولت کا معاملہ کیا کہ اگر کوئی آدمی 3 بجے یا 3:30 بجے سحری ختم کر کے سو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا روزہ لمبا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر گتی شہر میں اب آخری وقت سحری کا سمجھو 4:50 تک ہے، اگر کوئی بندہ آخری وقت پہ کھایا مثلا 4:50 سمجھو اس کا روزہ شروع ہوا 4:50 پہ، تو گویا یوں سمجھو 10 منٹ کے معاملے کو لے کر کے اگر دیکھا جائے 5 بجے سے روزہ شروع ہوا اگر سمجھ لے تو یعنی کہ اس کا کھانا گویا قریب 5 بجے کے قریب ہوا، تو 5 سے لے کر کے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں اس کی روزے میں زیادہ دقت اور تکلیف نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ 3 بجے سے کھا کر کے سو گیا سحری کر کے
تو اس کا روزہ 3 بجے سے گویا شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا شروع کر دیا 3 بجے سے یا 3:30 بجے سے، تو اس سے جو ہے کافی وقفہ، کافی دیری، کافی ٹائم لگے گا، اس میں روزے دار کو دقت اور تکلیف ہوگی۔ اسی لیے سہل راستہ، آسان راستہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ سحری کو آخری وقت میں کرو اور افطار کو اول وقت میں کر لو۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، ہمیں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے سحری کے معاملے میں کہ سحری جن علاقوں میں جو کارڈ معتمد علماء کرام کی نگرانی میں جو ٹائم ٹیبل سحری کے آخری وقت کا بنتا ہے، اس حساب سے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، اس میں غیر احتیاطی نہ کی جائے، اذان ہونے تک کھانے کے رواج کو ختم کر دیا جائے۔ میرے معزز ساتھیوں، اگر ایسا معاملہ اگر کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے آپ کا روزہ جو ہے بعض مرتبہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ نے کھایا تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے جو ہے ظہر کے وقت میں یا 10 بجے 11 بجے کے وقت میں جیسے کھایا، ایسا ہی یہ معاملہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ غلطیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں سحری کے معاملے میں، انہی غلطیوں کو آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ صحیح وقت پر سحری ختم کر کے روزے کے صحیح اصول و ضوابط پر عمل کر کے جس طرح کی ذمہ داری ہمارے ذمے اللہ نے فرمایا ہے روزے کی فرضیت کی، اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی اور اس روزے کا مکمل حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسلمان روزے داروں کے روزوں کو، ان کی عبادات کو، تلاوت قرآن کو، ذکر و اذکار کو، خیرات و صدقات کو، سحری میں کھلانے والوں، افطار میں کھلانے والوں، مجبوروں، لاچاروں، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں کی مدد کرنے والوں کی تو مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے بال بچوں کی، ان کے پریوار کی، ان کے خاندانوں کی مدد فرما، ان کے خاندانوں میں ایمان و اسلام کو زندہ فرما، تادم حیات انہیں صحیح سالم اور عافیت اور سلامتی والی زندگی انہیں عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔